السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بارڈرلیس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 10,000 مجاہدین روس کی مدد کو پہنچ گئے۔ ویڈیو جاری، یوکرائن کے صدر ملک سے فرار ہو گئے۔ روس کی مدد کو اسلامی ممالک کی فوجیں روانہ ہو گئیں۔ یوکرائن دارالحکومت پر زبردست حملے کی تیاری کر لی گئی۔ پولینڈ اور سلوواکیہ سے روس پر حملے کی نیت سے آنے والی امریکی اور نیٹو فوجیں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ یوکرائن پر حملے کے لیے کس اسلامی ملک نے 10,000 مجاہدین یوکرائن روانہ کر دیے ہیں؟ کیا امریکہ اور نیٹو اب روس اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کرے گی یا یوکرائن کے صدر کو سرنڈر کا حکم دے دیا گیا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، روس کے ہمسایہ اسلامی ملک چیچن نے بھی یوکرائن کے خلاف روس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے 10,000 فوجی یوکرائن روانہ کر دیے ہیں، جس کی ویڈیو نے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ویسے تو روس کی طاقت اس حملے اور یوکرائن پر قبضے کے لیے کافی تھی، لیکن نیٹو اور امریکی فوج کے میدان میں آتے ہی چیچن مجاہدین نے بھی روس کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصول ہونے والی تازہ ترین خبر اور اس سے متعلق ویڈیوز کے مطابق چیچن باشندے یوکرائن میں روسی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ روس کی جنوبی جمہوریہ چیچنیا کے رہنما رمضان کادروف نے وعدہ کیا ہے کہ چیچنیا کے ہزاروں افراد روس کی مسلح افواج کو مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرائن کے خلاف جاری روسی حملوں کے درمیان چیچنیا کے 10,000 لڑاکوں نے یوکرائن کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں چیچن باشندے روس کی طرف سے یوکرائن کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ 10,000 رضاکار علاقائی دارالحکومت کے مرکزی چوک پر جمع ہو چکے ہیں۔ کادروف نے چیچنیا کو ان کی ریلی سے آگاہ کیا، جس کا مقصد کریملن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور اس کے مقاصد میں مدد کے لیے اپنی تیاری ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کادروف نے بتایا کہ یہ وہ رضاکار ہیں جو روس کی سلامتی کے لیے کسی بھی وقت کسی بھی خصوصی آپریشن کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہماری ریاست اور ہمارے لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک سپریم کمانڈر ان چیف پیوٹن کی جانب سے کوئی حکم جاری نہیں ہوتا، ہم یوکرائن کی سرزمین میں کوئی فوجی تعینات نہیں کریں گے۔ یوکرائن کے متعدد شہروں کو روسی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، تاہم دارالحکومت KF کے حوالے سے بعض ذرائع نے شدید جنگ کی خبر دی ہے، جبکہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ شہر بھی روسی فوجیوں کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فوجی بغیر کسی مزاحمت کے شمالی یوکرائن کے شہروں سومی اور کانتوپ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح روسی فوجیوں نے جنوبی یوکرائن میں شہر ملتیپول کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس شہر کو روسی فوجیوں کو شہر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے کہیں بھی فائرنگ کی ضرورت نہیں کرنا پڑی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روس کے میرین فوجی یوکرائن کے آزوفسکی نامی علاقے میں داخل ہوئے اور پھر میلیٹوپول کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور اس شہر کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی جب اس شہر میں داخل ہوئے تو شہر کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ہاتھ ہلا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور روسی فوجیوں کا استقبال کیا، جبکہ بعض لوگوں نے سابق سوویت یونین اور روسی پرچم بھی لہرائے۔ روسی فوج نے بھی اس شہر کی بنیادی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس علاقے میں کوئی جھڑپ ہوئی۔ شہر ملتیپول 49 مربع کلومیٹر پر مشتمل تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، جو جنوبی یوکرائن میں واقع ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن نے یوکرائن کے صدر کو KF سے نکالنے کی پیشکش کی ہے، تاہم یوکرائنی صدر نے واشنگٹن کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرائنی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی پیشکش پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اینٹی ٹینک ہتھیاروں کی ضرورت ہے، کیف سے نکلنے کے لیے فلائٹ کی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اسی دوران روس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے $600 ملین یوکرائن کو فوجی مدد کے طور پر دیے جانے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب یوکرائن کے خلاف جنگ کی بنا پر امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر مختلف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ برطانیہ نے ان دونوں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرائن پر روس نے بلا جواز اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حملہ کیا، جس کی بنا پر روسی صدر اور وزیر خارجہ کے خلاف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یورپی یونین نے بھی روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر خارجہ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان پابندیوں کے جواب میں روس نے اعلان کیا ہے کہ اس قسم کی پابندیاں مغرب کی ناتوانی کی علامت ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے روس کے ایک بڑے ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی صدر اور وزیر خارجہ کے خلاف لگائی جانے والی پابندی مغرب کی مکمل ناتوانی اور بے بسی کو نمایاں کرتی ہے۔ سلامتی کونسل میں یوکرائن پر حملے کی مذمت کے لیے جاری ہونے والی قرارداد کو روس کی جانب سے ویٹو کر دیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے روسی فوجیوں سے بیرکوں میں واپس جانے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ امن کو ایک اور موقع دینے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے روس یوکرائن جنگ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کہا کہ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ ایک بڑی جنگ کے بعد آئندہ ہر طرح کی جنگ کو ختم کرانے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا اور ہم امن کی برقراری کے راستے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ انہوں نے یوکرائن جنگ کے دونوں فریقوں کے سربراہوں پر بات چیت کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یوکرائن میں متصادم فریقوں کو چاہیے کہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں۔ گوترش نے مطالبہ کیا کہ وہ یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یوکرائن کے لیے انسان دوستانہ امدادی قافلوں کو آزادی سے گزرنے دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ادارے کو ماضی میں چیلنجوں سے دوچار کیا گیا لیکن وہ امن اور صلح، توسیع و ترقی، عدل و انصاف، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس درمیان روس کے صدر نے مغربی فوجی مبصرین کو یوکرائن کی موجودہ صورت کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور یوکرائن کی فوج سے کہا ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کی قومی سلامتی کے اجلاس میں کہا کہ یوکرائن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا باعث مغربی اور خاص طور پر امریکی فوجی مبصرین ہیں۔ پوٹن نے یوکرائن کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو گئی تو سمجھوتا آسان ہو جائے گا۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ ماسکو یوکرائن میں دہشت گردوں اور نیو نازیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روسی فوج یوکرائن میں انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہی ہے، اپنی مسلح افواج کو ہدایت کی کہ عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، یوکرائن کی موجودہ صورت کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور یوکرائن کی فوج سے کہا ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کی قومی سلامتی کے اجلاس میں کہا کہ یوکرائن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا باعث مغربی اور خاص طور پر امریکی فوجی مبصرین ہیں۔ پوٹن نے یوکرائن کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو گئی تو سمجھوتا آسان ہو جائے گا۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ ماسکو یوکرائن میں دہشت گردوں اور نیو نازیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روسی فوج یوکرائن میں انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہی ہے، اپنی مسلح افواج کو ہدایت کی کہ عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔